پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے ویڈیو لنک سے، انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کیس کر دیا مدینہ میں کسی نے کچھ کہا ان کو اور میرے اوپر کیس ہو گیا بیٹھے ہوئے، اور اس کے علاوہ ہر قسم کا کیس۔ مجھے اپنی کیسز کی تو فکر نہیں ہے، لیکن جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ جھوٹے کیسز کے اوپر، یہ ہم اب سارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو انٹرنیشنلی لکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی عدلیہ سے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس وقت ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے۔ جو ایسی ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ہے اور ایک طرف سارے ہمارے ورکرز پکڑ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں ریلی نکالنے کی، تب ہمارے اوپر ہی حملہ اور ہمارے اوپر ہی کیسز۔ اس کے بعد مینار پاکستان کا جلسہ پیر کو کرنا تھا، ہم کوشش پوری کر رہے تھے کہ ہم رمضان سے پہلے کریں، وہ انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ آج شکر ہے عدالت نے اجازت دی، اور انشاءاللہ ہفتے کو انشاءاللہ مجھے پورا اپنے لاہور کے لوگوں کی اوپر امید ہے کہ یہ وہ جلسہ ہوگا جو سارا پاکستان یاد رکھے گا، اس لیے کہ سارا پاکستان دیکھے گا قوم کھڑی کدھر ہے آج۔ یہ قسم کا ریفرینڈم ہوگا جو یہ ظلم ہو رہا ہے آج ہمارے اوپر۔ ایک جاگی ہوئی قوم کو آپ دیکھیں گے ہفتے کو انشاءاللہ مینار پاکستان۔ اب میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے آج پتا چلا کہ میرے اوپر کنٹیمپٹ ہو گیا کہ میں وہاں اسلام آباد کی عدالت میں پہنچ کیوں نہیں سکا جو وعدہ کیا ہوا تھا۔ میں آج ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یہ ذرا دیکھیں کہ میرے سے ہوا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل یا ایکس پرائم منسٹر سے ایسا ہوا جو پچھلے ہفتے میرے سے ہوا ہے۔ مجھے 5 گھنٹے لگے وہاں سے ٹول پلازا اسلام آباد کے موٹر وے سے جوڈیشل کمپلیکس پہ پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے لگے، ساری راستے ناکے، صرف ایک آدمی کے لیے موٹر وے تقریباً بند کیا ہوا تھا، میرے لیے۔ آصف زرداری بھی اس جوڈیشل کمپلیکس میں گیا ہے، نواز شریف بھی گیا، دونوں انٹرنیشنل مجرم ہیں۔ ان کی آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ دنیا میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے، ان کے اوپر کس طرح کے مضمون لکھے ہوئے ہیں، کتنا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے۔ ایک دوسرے کو انہوں نے کرپٹ کیا، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، زرداری کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ جنرل مشرف نے ان کے خلاف کیا کہا ہے، جنرل باجوہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے جب تک کہ ڈیل نہیں ہوگی شہباز شریف سے۔ تو یہ جب اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جاتے تھے تو کبھی ان سے ایسے ہوا ہے؟ مجھے سارا راستہ ناکوں کے اندر روک کے جو بھی میرے ساتھ تھے لوگوں ان کو کاٹ دیا تاکہ اکیلا جائے عمران خان۔ مجھے اس وقت اندازہ ہو رہا تھا، میں سمجھا اس لیے اکیلا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے۔ میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ آج یہ مجھے پکڑ لیں گے، کیونکہ یہی تو سارا ڈرامہ زمان پاک کے باہر ہوا، جو فوج آئی ہوئی ہے، 3 طرف سے حملہ ہو رہا ہے زمان پاک کی، پتہ نہیں کون مجرم یہاں چھپا ہوا ہے۔ تو جس طرح کی فوج وہاں اکٹھی کی ہوئی تھی، کبھی کسی کے لیے ایسی فوج اکٹھی کی ہے؟ پھر جیسے جیسے ہم قریب آتا گیا، لوگ ہمارا تو کارکن کوئی 4% بھی نہیں تھا، باقی تو سارے عام لوگ، مقامی لوگ نکل کے آ گئے۔ سب کو پتا چل، ساری قوم کو پتا چل گیا کہ آج مجھے پکڑنا ہے انہوں نے۔ لوگ خود نکل کے آ گئے۔ جیسے ہی میں پاس جاتا رہا تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی نفری بڑھتی گئی اور ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ٹیئر گیس کا۔ اب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، کیوں ٹیئر گیس پھینکی گئی؟ اشتعال دلوانے کے لیے۔ مجھے نظر آیا کہ یہ تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کو تصادم کرنے کے لیے۔ پھر میں رکا اور میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب اب دیکھیں میرے سے ہوا کیا ہے۔ پھر آگے گیا، پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی۔ بھئی یہاں بھی میرے ساتھ لوگ گئے لاہور ہائی کورٹ میں، پبلک ساتھ تھی۔ جب اناؤنس ہو جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو کارکن زیادہ تر ہمارے سارے آتے ہیں، ساتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں تو کچھ نہیں ہوا، یہاں میں گیا، کارکن باہر، میں جا کے عدالت میں اٹینڈ کر کے واپس آ گیا۔ ادھر کیا مشکل تھی کہ کئی چند میل عدالت سے پہلے ہی میرے اوپر ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی۔ اشتعال دلوایا بڑی مشکلوں سے، اگر آپ وہ دیکھیں میں کیسے پہنچا دروازے کے اوپر۔
اور دروازے پہ ابھی پہنچ رہا ہوں تو اوپر سے پولیس والے پتھر مار رہے ہیں. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر پہنچ رہا ہے وہاں اور میرے سے پہلے پتھر مارنے شروع کر دیے؟ ذرا میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی موقع ملے تو ذرا صرف دیکھیں کہ یہ کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ایسے ہوا ہے؟ یہ ذرا سینز دیکھیں. یہ جو بول رہے ہیں جی تھے پولیس والوں نے پتھراؤ جتنا کیا ہے اتنی انہوں نے شیلنگ بھی نہیں کی. باقاعدہ ویڈیو میں میرے پاس کر رہے تھے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کچھ دیر پہلے ویڈیو لنک خطاب کیا. اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ زمان پارک کے باہر آج یا کل آپریشن ہو سکتا ہے. انہوں نے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان مجرموں کا اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ وزیر آباد حملے میں میری جان بچ گئی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں گرفتاری دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر گیا تھا. ان کو خطرہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو سیاست ختم ہو جائے گی. انہوں نے کارکنان کو پیغام دیا کہ یہ جتنا مرضی اشتعال دلائیں آپ نے پرامن رہنا ہے. پھر سے میں کہتا ہوں اتنی چوتھی پانچویں سٹوری نیچے تو پتھر جا ہی نہیں رہا تھا, اوپر ٹیئر گیس شیلنگ بھی اور پتھراؤ بھی. میں 40 منٹ دروازے کے باہر کھڑا رہا تاکہ میں کسی طرح اندر جا سکوں. اور 40 منٹ کے بعد جب تھوڑا سا سیٹل ہوا معاملہ باہر, کیونکہ لوگوں کو وہاں تو لوگ انتشار شروع ہو گیا تھا, جب پتھراؤ ہو رہا تھا وہ بھی آواز مار رہے تھے. آخر میں جب تھوڑا سیٹل ہوا 40 منٹ کے بعد میں اندر گھسنے کی کوشش کی. پہلے تو وہ کوشش کریں کہ گیٹ باہر کی طرف کھولے. اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گیٹ باہر کیوں کھول رہے تھے, کیونکہ گیٹ تو کھلتے تھے اندر. بعد میں جب میں اندر گھسا مجھے سمجھ آئی وہ کوشش کیا کر رہے تھے کہ باہر سے گیٹ اس طرف کھولیں جدھر میری گاڑی انٹر کری تھی, کہ جیسی گاڑی اندر جائے تو گیٹ بند کر دیں. وہ گیٹ باہر کھل ہی نہیں رہے تھے. وہ تو جیسے ہی میں اندر گھسا ہوں, اب یہ سنیں کہ چیف جسٹس صاحب میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں ذرا یہ سین دیکھیں کہ یہ کبھی آج تک پولیٹیکل لیڈر سے یہ ہوا ہے جو میرے سامنے مناظر آئے ہیں. یہ ذرا آپ دیکھیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کچھ دیر پہلے ویڈیو لنک خطاب کیا. انہوں نے اپنے کارکنان کو یہ پیغام دیا ہے کہ حکومت جتنا مرضی اشتعال دلائے آپ نے پرامن رہنا ہے, کسی تصادم کا حصہ نہیں بننا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہفتے کی رات مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا. انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آج ملک کا یہ حال ہے کہ کوئی ملک پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آٹے کی تقسیم کے دوران شہریوں کی جانیں جا رہی ہیں. ملک اس حال میں پہنچ گیا ہے کہ لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں. شکر عدالت میں کوئی اس میں پیشی کر سکتا تھا, اپنی جان بچا کے باہر نکلے. وہ پلان بنا ہوا تھا پورا. یہ نہیں کہ آگے والے پولیس والے ڈنڈے مار کے کوشش کر رہے تھے کوئی اندر نہ آئے, پیچھے سے وہ ڈنڈے کیوں چلا رہے تھے؟ تصادم کرنے کے لیے. پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جیسے میں نے اندر جانا تھا دروازے انہوں نے پیچھے بند کرنے تھے. وہ ایف سی پولیس اتنی تعداد میں نامعلوم افراد جو میں نے پہلے دکھایا آپ کو, جو اپنے وہ چیزیں پکڑ کے اندر گھس گئے تھے, جن کے پاس پسٹلز تھے, وہ اتنی بڑی فورس اندر تھی, مجھے بند کر دینا تھا. اور یہ میں جا آپ کو بتاؤں کہ پلان یہ تھا کہ مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا. انہوں نے آپس میں نورا کشتی کرنی تھی. وہ جی تصادم میں وہ مارا گیا. یہ پلان تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں, ذرا صورتحال دیکھیں کہ اب میں باہر نکلا ہوں ٹیئر گیسنگ کیوں شروع ہو گئی. یعنی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں. وہ تو اللہ نے کوئی کرم کرنا تھا. اس کیا تو ہے کہ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں, تو ایک اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے بچ کے نکل گئے. وہاں بعد میں مجھے پولیس والوں نے بتایا سی ٹی ڈی کی وردی کے اندر وہاں نامعلوم لوگوں نے وردی پہنی ہوئی تھی سی ٹی ڈی کی. مجھے پولیس والوں سے انفارمیشن ملی آہستہ آہستہ کہ وہاں ہونا کیا والا تھا. سارا انہوں نے جو کلوز سرکٹ وہ جو کیمراز تھے وہ فوٹیج ہی نکال کے لے گئے. کیوں نکال کے لے گئے؟ پہلے 24 گھنٹے انہوں نے سیکیور کی وہ ایریا. کیا کون آ رہا تھا وہاں؟
کیا کوئی دہشت گرد آ رہا تھا؟ کیا کرنے آ رہا تھا؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. کتنی دفعہ میں نے قانون توڑا ہے. پورا پلان بنا ہوا تھا مجھے وہاں قتل کرنے کا. آئی جی برس پڑا پولیس کے اوپر کہ تم نے کیوں نکلنے دیا اس کو. آئی جی کو دیکھیں، یہ پوری طرح باقی پولیس نہیں شامل تھی اس میں، ان کو اندازہ ہو رہا تھا، لیکن آئی جی پوری طرح شامل تھا. برس پڑا کیسے تم نے اسے نکلنے دیا. اس کے بعد اب ذرا سنیں، اب میں آپ کو دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں. مجھے جو یہ پلان پتا چلا ہے، میں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج شام کو ہو سکتا ہے یہ آپریشن کریں. دیکھیں میرے پاکستانیوں، جو یہاں ہو رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے. مجھے جو قتل کرنے کی یہ جو مجھے گولیاں لگی، یہ اللہ کا کوئی خاص کوئی کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا. جو وزیر آباد میں میرے سے ہوا، 1.5 مہینہ پہلے میں لگا رہا کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا ہے. میں کہتا رہا، میں نے 2 جلسوں میں بتایا، میں نے اپنی ساری میری ٹیم کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. آج ساری اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں. جتنا جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. کون کر رہے ہیں؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس کو خوف ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے؟ تو میری بات سنیں. اب ایک اور پلان بنا ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں، میں خاص طور پہ پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا مزید کہنا ہے کہ کرکٹ کے ریکارڈ توڑے ہیں اور آج کیسز کے ریکارڈ بھی توڑ چکا ہوں. انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کا پاکستان میں کیا اسٹیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے جیل جانا پڑا تو میں جاؤں گا. انہوں نے زمان پاک میں جو آپریشن کیا گیا، جو کریک ڈاؤن کیا گیا، اس کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ ایسا کریک ڈاؤن کیا گیا جیسے یہ کوئی دہشت گردوں کی جماعت ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ لوگ ملک پر بیٹھے رہے تو ملک کا یہی حال رہے گا. اور ادھر عمران سے خان کا مزید کہنا تھا کہ آج پاکستان کی دنیا میں کہیں عزت نہیں ہے، کوئی ملک پاکستان کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے زمان پاک میں جو کریک ڈاؤن کیا گیا، جو آپریشن کیا گیا، اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ اس طرح سے آپریشن کر رہے ہیں جس طرح ہم کوئی دہشت گردوں کی جماعت ہیں. انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ان کا پلان یہ ہے کہ مجھے کسی طرح سے قتل کر دیا جائے، سیاست سے نکال دیا جائے اور پھر الیکشن کا انعقاد کیا جائے. انہوں نے آٹے کی فراہمی کے حوالے سے بھی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ملک کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں. آٹے کی قطاروں میں کھڑے ہوئے 3 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت اس لیے الیکشن سے بھاگ رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن کروائے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہی حکمران ملک پر مسلط رہے، یہی حکمران حکمرانی کرتے رہے تو ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا بلکہ مزید تباہی کی جانب جاتا رہے گا. انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر انہیں جیل جانا پڑا تو وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں. جب وہ جوڈیشل کمپلیکس میں گئے تو اس وقت بھی وہ ذہنی طور پر تیار ہو کر گئے تھے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے. دینے کے لیے تو آپ نے کسی قسم کا ریاکشن نہیں دینا اور آپ نے وہ پولیس کو کہنا ہے کہ آپ آئیں اور جو مرضی، اگر وہ کوئی انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے، کیونکہ میرے پاس تو اب اور کوئی کیس نہیں، مجھے تو سب میں بیل مل چکی ہے، تو جو بھی آپ کا ہے ریکویسٹ آئیں. اگر آپ نے کوئی وارنٹ بھی لے آئے کوئی نیا تو وہ میرے پاس آئیں. اور اگر ایسی کوئی چیز آپ نے نکالی جس میں مجھے جیل میں جانا پڑے، میں جیل میں چلا جاؤں گا، لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو. اس لیے میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف کسی قسم کے تصادم نہیں پڑنا. میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے 4-5 لوگ مارنے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو پلان، وہی ماڈل ٹاؤن اور اس کے بعد مرتضی بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے. میں یہ آج ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہلے پلان جو پلان فیل ہوتے رہے، اب یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. یا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک کہ ہم
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنے کارکنان کو یہ پیغام دیا ہے کہ کارکنان نے پرامن رہنا ہے، تصادم نہیں کرنا ہے، پولیس والوں سے ہاتھا پائی نہیں کرنی ہے، کیونکہ حکومت کی یہی کوشش ہے کہ کارکنان کو اشتعال دلایا جائے، حالات خراب کیے جائیں تاکہ الیکشن کا انعقاد ممکن نہ ہو سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہفتے کو مینار پاکستان پر جلسے کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان حکمرانوں نے اپنے اربوں روپے باہر رکھے ہوئے ہیں اور مزید ملک کو لوٹنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو فکر نہیں ہے، ان کو صرف پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ جو اسحاق ڈار نے سینٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف اور اپنے میسائل اور نیوکلیر پروگرام کو اس نے جوڑ دیا، اور آئی ایم ایف نے بڑا سختی سے اس کی مذمت کی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے کیا شک ہے؟ جن لوگوں کا پاکستان میں سٹیک نہیں، ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کر دے، ہم سودا کر دیں اپنے نیوکلیر پروگرام پہ؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو سب کچھ باہر پڑا ہے۔ پاکستان اگر غلامی کرتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کب فرق پڑا ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا مزید کہنا ہے کہ حکمرانوں کو صرف پیسے کی فکر ہے، انہوں نے اپنے اربوں روپے باہر رکھے ہوئے ہیں اور ڈر ان کو یہ ہے، الیکشن سے یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن کا انعقاد کیا گیا تو تحریک انصاف جیت جائے گی اور ان کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ ظلم جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے، یہ جو مجھے کوشش کر رہی ہے مارنے کی، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھو، بھیڑ بکریوں کی طرح رکھو، خوف کی وجہ سے۔ جو خوف کا بت ہے، یہ یاد رکھے انسانی تاریخ میں یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے، جو اس کے سامنے جھکتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے۔ جان تو میری خطرے میں ہے، میں تو کھڑا ہوں۔ مجھے جہاں پتا تھا جب میں جا رہا تھا اسلام آباد کہ یا مجھے جیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے، میں تو پھر بھی گیا۔ اللہ پہ یقین ہے مجھے، اگر اس کا فیصلہ ہے تو وہ تو اس نے ویسے لے لینا ہے۔ لیکن آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں، یہ جس طرح کے مجرم پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور یہ جو ہمیں اپنی غلامی کروانا چاہتے ہیں، ساتھ ملے ہوئے ہینڈلرز، میری قوم ایک بات سن لینا کہ اگر اس طرح یہ ملک کے اوپر بیٹھے رہے، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ 11 مہینے میں انہوں نے ہمارے ملک۔ چیئرمین تحریک انصاف کا مزید کہنا ہے کہ جرائم پیشہ لوگ اوپر بیٹھ کر ہم سے غلامی کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج پتہ چلا کہ ان پر تو 143 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ کرکٹ میں تو انہوں نے ریکارڈ توڑے ہیں، لیکن آج سیاست کے میدان میں بھی ریکارڈ توڑ دیے ہیں، ان پر بے انتہا کیسز دائر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی چوریاں معاف کروا لی، 1100 ارب روپے کی، قوم کا انہوں نے آج ادھر پہنچا دیا ہے۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ آگے کدھر جائیں گے، یہ مزید اور بگڑنے لگا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہنگائی ابھی اور آئے گی۔ تو میرے پاکستانیوں، میرا آپ کو اور نوجوانوں، میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، اگر اللہ شہنشاہ ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک مجھے بچاتا رہا ہے، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مجھے اوپر لے جائے۔ آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے ان کے سامنے، ان کو معاف نہیں کرنا، ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قوم جو غلام ہوتی ہے اس کی کوئی پرواز نہیں ہوتی۔ مولانا رومی نے جب کہا نا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیا ہے، کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ غلام رینگتے ہیں زمین پہ۔ علامہ اقبال کی ساری شاعری غلام مسلمان جو ہندوستان میں تھے ان کو جگانے کی شاعری تھی، کیونکہ وہ جگاتے رہ کے کہتے وہ شاہین بنو، زنجیریں توڑو، اوپر جاؤ۔ اور زنجیر سب سے جو زنجیر ہمیں زمین پہ رکھتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے۔ ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، خوف ہراساں پلا رہے ہیں۔ کوئی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، کیونکہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جو پولیس والوں سے غلط کام کرواتے ہیں، میں سارے پولیس والوں سے اور جو بھی تنخواہ دار ہیں، سرکاری محکمے میں رینجرز ہیں، سب ہیں، میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اپنی رزق کے غلام نہ بنیں، اپنی تنخواہ کے غلام نہ بنیں۔ اپنا جو ضمیر ہے، اللہ کا حکم ہے،
अमर बिल मारूफ, सब इंसानों के लिए कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, राय हक पे खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो, इंसाफ के लिए जहाद लड़ो। सारों को मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि देखें, अगर आप इस वक्त पुरअमन तरीके से इत्तेजाज ना किया आपने, ये जुल्म जो हो रहा है इस मुल्क से, हमेशा के लिए आप गुलामी करेंगे और गुलामी इन चोरों की करेंगे। कोई आपका मुस्तकबिल नहीं है। अब तक 8-9 लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए। जो छोड़ के जाते हैं, कई उनमें से बिजनेसेस थी, बेरोजगार करके चले गए लोगों को। पढ़े लिखे जो मुल्क पैसा खर्च करता है जिनके ऊपर, वो छोड़ के चले गए। शौकत खानम से 4 बड़ा मुश्किल है कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 4 हमारे अहम डॉक्टर्स वो छोड़ के चले गए। लोग मायूस हो गए। ये तरीका नहीं है छोड़ के जाने का, खड़े होकर लड़ने का है, जहाद लड़ने का है। और आप सबको, मैं जेल में जाता हूं या मुझे ये कुछ कर देते हैं, आप सबने खड़े होना है, कभी हार नहीं माननी, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है आपने। और मैं समझता हूं कि अल्लाह वाज़ेह तौर पे कुरान में कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। ये जो प्लान बनाया हुआ है आज का, मैं फिर से बता रहा हूं सारी कौम को कि ये करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो अफसोस है कि देखिए इनके ज़हन, पंजाब पुलिस के लोग मार देंगे खुद ही। ये पहले भी इन्होंने इस तरह की हरकतें की हुई हैं जिनके अंदर ना कोई इंसानियत है, ना इनको कुछ सोच है। उनके बीवी बच्चे होंगे, उनको मार देंगे सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को हमारे लोग मारे और ताकि मूवमेंट खत्म हो जाए। इससे मूवमेंट नहीं खत्म होने लगी, ये एक आग की तरफ जा रहा है। ये वो चाहेगा जो इस मुल्क का दुश्मन है कि मुल्क में तबाही मच जाए, सिविल वॉर हो जाए, तबाही हो जाए। कि किस तरफ जाएगा मुल्क? सारे पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ऊपर बैठ के मुल्क के फैसले कर रहे हैं, इनसे बड़े गद्दार कोई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने इससे ये कहा और अपने कारकुनान को यह पैगाम दिया कि आपने अच्छाई के साथ खड़े रहना है, बुराई के साथ नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अपने केसेस की नहीं बल्कि अपने लोगों की फिक्र है। उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि अगर मुझे जेल में डाल दिया जाता है तो कारकुनान हिम्मत न हारें, खड़े रहें, क्योंकि हमने एक कौम बनकर दिखाना है। उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अपनी पेशी का हवाला देते हुए बताया कि जब वहां पहुंचे तो पुलिस की जानिब से कारकुनान पर पत्थर बरसाए गए, लंबा इंतज़ार करवाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 40 मिनट तक जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर खड़ा रहा। ये चाहते थे कि मैं गाड़ी से बाहर आऊं और मुझे कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज मुझे पता चला कि मुझ पर तो 143 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में तो रिकॉर्ड तोड़े हैं, आज केसेस में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।